اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا الذین یصلون الى قوم بینکم وبینہم میثاق او جاؤوکم حصرت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم الا الذین یصلون، سوائے ان لوگوں کے، یصلون الی قوم، جو جا ملے ان لوگوں کے ساتھ، بینکم و بینہم میثاق، کہ تمہارے اور ان کے درمیان میں کوئی عہد ہو، او جاؤکم، یا وہ تمہارے پاس آئے اس حال میں، حصرت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، کہ ان کے دل تنگ ہو اس بات سے کہ وہ تم سے قتال کر لے یا اپنے قوم سے قتال کر لے۔ یہ اس سے پہلے جس گروہ کے بارے میں حکم اس سے پہلی آیات میں ذکر ہوا تھا کہ ان کا حکم بھی عام کفار کی طرح ہے، جس طرح عام دارالحرب میں رہنے والے کفار کے لیے حکم ہے کہ ان کا قتل کرنا جائز ہے، تو اسی طرح دارالحرب میں رہنے والے وہ لوگ جو ہجرت انہوں نے نہیں کی ہے، تو ان کے لیے وہ حکم بیان کیا تھا جو اس سے پہلی دو آیات میں تھا۔ اس آیت میں اس حکم سے دو گروہوں کو مستثنیٰ کر دیا ہے۔ ایک وہ گروہ کہ جو کسی ایسی قوم کے ساتھ جا ملے جن کا اور مسلمانوں کا باہمی معاہدہ ہو، صلح کا معاہدہ ہو، اور یہ اس قوم کے ساتھ شامل ہو جائے۔ تو جس طرح اس قوم کے ساتھ صلح کا معاہدہ ہے، جنگ بندی ہے، تو یہ لوگ بھی جنگ بندی کے حکم میں شامل ہو جائیں گے اور حربی کفار کے حکم سے نکل جائیں گے۔ یہ پہلا استثناء ہے کہ الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق، کہ یہ جا ملے اس قوم کے ساتھ کہ تمہارے اور اس قوم کے درمیان میں معاہدہ ہو صلح کا۔ ظاہر ہے کہ اسلام میں جہاں حربی کفار کے ساتھ جنگ کی اجازت ہے، وہاں یہ بھی اجازت ہے کہ صلح کا معاہدہ کر لیا جائے، بلکہ صلح کے معاہدے کی ترغیب ہے، جیسا کہ سورہ انفال کی آخری آیات کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ اگر کفار صلح کی پیشکش کر لے تو تم بھی صلح کے لیے آمادہ ہو جاؤ، اور جہاں یہ اندیشہ ہو کہ یہ کہیں ان کی چال نہ ہو، تو اگر واضح ایسے نشانات ہوں کہ یہ ان کی چال ہے تو پھر تو کوئی دوسرا فیصلہ کر سکتے ہو، لیکن اگر واضح ایسا نہیں ہے اور وہ آپ کو یقین دلا رہے ہیں بظاہر کہ ہم صلح میں سنجیدہ ہیں، تو ان کے ساتھ صلح کر لو وتوکل علی اللہ، باقی اللہ پر توکل کر لو کہ اگر وہ صلح کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو سزا دیں گے اس کی۔ تو ایسا ہی یہاں پر بھی ہے کہ اگر کسی قوم کے ساتھ معاہدہ صلح ہو تو اس قوم میں کوئی دوسری قوم یا دوسرے گروہ اس میں شامل ہونا چاہتے ہوں تو وہ بھی اس صلح کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ جیسے صلح حدیبیہ میں قبیلہ خزاعہ اور قبیلہ بنو بکر، غالباً قبیلہ بنو خزاعہ اور قبیلہ بنو بکر، قبیلہ بنو خزاعہ مسلمانوں کے ساتھ صلح میں شامل ہوا تھا، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ مسلمانوں کی طرف ہے، اور قبیلہ بنو بکر پھر مشرکین مکہ کی طرف تھا، اور وہی ہوا کہ بنو بکر نے پھر بنو خزاعہ پر حملہ کیا اور مشرکین نے ان کی مدد بھی کی کیونکہ وہ ان کے حلیف تھے، تو اسی وجہ سے پھر صلح حدیبیہ ختم ہوا۔ تو بہرحال ایسا ہی ہے کہ اگر یہ لوگ جا ملے
اس قوم کے ساتھ کہ تمہارے اور ان کے درمیان میں معاہدہ ہو، پھر یہ اس حکم سے مستثنیٰ ہے جو حکم اس سے پہلے بیان کیا، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ ایک استثناء تو یہ ہے۔ دوسرا استثناء یہ ہے کہ او جاؤکم، یا یہ لوگ ایسے ہوں کہ تمہارے پاس اس حال میں آئے کہ ان کے دل تنگ ہو، یعنی وہ ان کے دل انہیں روک رہے ہوں اس بات سے کہ وہ تمہارے ساتھ لڑے یا اپنی قوم کے ساتھ لڑیں، یعنی یہ لوگ براہ راست تمہارے پاس آئے اور کہیں کہ ہم نہ تمہارے ساتھ شامل ہو کر کسی کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں اور نہ ہی اپنے قوم کے ساتھ شامل ہو کر تمہارے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں، بلکہ ہم صلح چاہتے ہیں، یعنی بالفاظ دیگر وہ براہ راست آپ کے ساتھ صلح میں شامل ہو، آپ کے ساتھ صلح کا معاہدہ کر لیں، کہ اپنی قوم سے الگ ہو کر کوئی گروہ آئے اور وہ کہے کہ ہم اپنے قوم کے ساتھ نہیں ہیں اس معاملے میں، کہ جو ہماری قوم جو تمہارے خلاف برسری پیکار ہے اس جنگ میں ہم اپنی قوم کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن ہم تمہارے ساتھ بھی نہیں دے سکتے کہ تمہارے ساتھ شامل ہو کر اپنے قوم کے خلاف لڑے یا جو دوسرے تمہارے دشمن ہیں ان کے خلاف لڑے۔ ہم چاہتے ہیں کہ نہ تمہیں چھیڑے اور نہ تم ہمیں چھیڑو۔ تو یہ بھی ایک صلح کی پیشکش ہے ان کی طرف سے، تو ان لوگوں کو بھی مستثنیٰ کر دیا ہے کہ انہیں بھی تم نے کچھ نہیں کہنا۔ تو غرض جہاں جہاد اور قتال اور قتل و قتال کے احکامات ہیں تو وہاں پر اسلام میں صلح کی بھی بہت زیادہ ترغیب ہے، اور خصوصاً جو صلح کی پیشکش کرنے والے ہیں ان کی صلح کو ماننا اور ان کے ساتھ صلح کا معاہدہ کرنا اس کا حکم ہے، اور اس طرح کے کسی آدمی کو قتل کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، جیسے کہ اللہ نے خود آگے فرمایا ہے فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، ایسے لوگوں کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کوئی راستہ نہیں دیا کہ تم انہیں قتل کر لو۔ بلکہ یہ تک روایات کے اندر جو بہت سارے واقعات ہیں کہ ایک لشکر، اسلامی لشکر جا رہا ہے کفار کے خلاف لڑنے، اور وہاں جو جن کے خلاف لڑنے جا رہے تھے وہ شکست کھا گئے، قتل ہو گئے، کوئی بھاگ گئے تو ایک رہ گیا، تو اس سے تلوار کی زد میں آتے ہی کلمہ پڑھ لیا۔ تو صحابہ کرام ظاہری سارے جو ہے نا قرائن یہی بتا رہے تھے کہ اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے، کوئی دل سے نہیں پڑھا، تو اس کو قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور بڑی ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ ہلا شققت قلبہ، کیا تم لوگوں نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ وہ دل سے کلمہ پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا؟ کیسے قتل کیا تم نے اس؟ تو یہ کہ ایک بندہ جان بچانے کے لیے صرف کلمہ پڑھ رہا ہو، اور صرف کلمہ ہی نہیں بلکہ جیسا کہ یہاں پر مذکور ہے کہ اس نے کہنا ہے کہ ہم نے آپ کو چھیڑنا ہی نہیں ہے، تمہارا مذہب ہے، تم جس طرح عمل کرنا چاہو تم کر لو، ہم نے تمہارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں بننا، تمہارے مذہبی آزادی میں کوئی رکاوٹ نہیں بننی، اور ہم نے ظلم نہیں کرنا اور زیادتی نہیں کرنی ہے، تو اس کے قتل کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مدینہ منورہ میں یہود موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ میثاق مدینہ قائم کیا، اور اسلامی ریاستوں کے اندر غیر مسلم رہتے رہے ہیں اور جزیہ ادا کر کے رہتے رہے ہیں، اور ان کی جان مال اور عزت آبرو کی حفاظت اسلامی سلطنتیں کرتی رہی ہے۔ تو نہ زبردستی کسی کو اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ تلوار کے زور، تلوار اس کے گردن پہ رکھ کے کہا گیا ہو کہ اسلام قبول کر لو اور قتل کر دیے جاؤ گے، وہ تو معتبر بھی نہیں ہے، اور ایسا کیا بھی نہیں گیا ہے، اور نہ ہی ایسا کیا ہے کہ جو کوئی مسلمان نہیں ہو رہا اس کو قتل کر دیا گیا ہو اور بستیاں اجاڑ دی گئی ہو، نہیں۔ تو جہاد کا حکم بھی ہے، تو اس کے اندر بھی کچھ وہ ہے، کچھ شرائط ہیں اور کچھ تعلیمات ہیں کہ ہاں جہاد تم نے کیسے کرنا ہے، کسی کے اس کو درختوں کو نہیں جلانا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، ان کے مذہبی پیشواؤں کو قتل نہیں کرنا۔ اگر کسی مذہب کے پرچار کو دبانا تلوار کے ذریعے سے مقصود ہوتا تو سب سے پہلے یہ کہا جاتا کہ مذہبی پیشواؤں کو قتل کر لو، کہ مذہب انہی کے ذریعے سے پھیل رہا ہے۔ وہ تو جنگ میں بھی منع ہے مذہبی پیشواؤں کو قتل کرنا،
کہ جنگ کے اندر بھی جب جنگ ہو رہی ہو تو مذہبی پیشوا کو تم قتل نہیں کر سکتے الا یہ کہ وہ جنگ میں شامل ہو. اگر وہ جنگ میں شامل نہیں ہے اور اپنے مذہب کا پرچار کر رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، تو اسے تم قتل نہیں کر سکتے جنگ میں بھی. تو کہاں یہ کہنا کہ بھائی اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اور کہاں اسلام عین حالتی جنگ میں بھی جو کفر کے پھیلانے والے ہیں ان کو قتل کرنے سے منع کر رہا ہے. بہرحال یہ دوسرا استثناء ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ تمہارے پاس اس حال میں آئے کہ ان کے دل تنگ ہو اس بات سے کہ تم سے قتال کر لیں یا اپنے قوم سے قتال کر لیں. یعنی اپنے قوم کے ساتھ مل کر تم سے بھی قتال نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، اور تمہارے ساتھ مل کر اپنے قوم کے ساتھ بھی نہیں لڑنا چاہ رہے، وہ الگ تھلگ رہنا چاہ رہے ہیں. تو یہ بھی مستثنیٰ ہے اس حکم سے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ. تو یہ صلح ان کے ساتھ کر لو، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے کمزوری کی وجہ سے ہی تمہارے ساتھ صلح کی ہو. اللہ چاہتا تو لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، انہیں تم پر مسلط کر دیتا، فَلَقَاتَلُوكُمْ، اور وہ تم سے قتال کرتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ان کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیا کہ وہ قتال کو چھوڑ کر تمہارے ساتھ صلح پر آمادہ ہے. تو اس لیے ان کے صلح کی پیشکش کو نہ ٹھکراؤ اور ان کے ساتھ صلح کر لو. اور مکرر عرض وہ کہا جا رہا ہے کہ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، اگر وہ تم سے الگ تھلگ رہیں، یعنی فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، تم سے قتال نہ کریں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور تمہارے سامنے صلح کے لیے گردن جھکا دے، تو فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ان کے خلاف کوئی قتال کا رستہ نہیں بنایا، نہیں چھوڑا. یعنی تمہارے لیے جائز ہی نہیں ہے ان کو قتل کرنا جب وہ تمہارے ساتھ قتال نہ کرتے ہوں، اور تمہاری طرف صلح کا جنہوں نے ہاتھ بڑھایا ہو ان کے ساتھ قتال کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اجازت نہیں دیتا. تو یہ دو گروہوں کو مستثنیٰ کر دیا اس حکم سے جو اس سے پہلی آیات کے اندر ذکر کیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق.